اسحاق ڈار صاحب نے پوری قوم کو اور پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اضافہ جو تھا 35 روپے نہیں 50 روپے بنتا تھا۔ 1 لیٹر پیٹرول $1 کا ہونا ہے، انٹر بینک مارکیٹ کے اندر 265 روپے کا ہے۔ پھر انہوں نے کمی رکھ کے اپنی طرف سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوسرا جھٹکا جو ہے وہ حکومت کو ان قریب لگانا پڑ سکتا ہے۔ یہ اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے جو پی ٹی آئی نے لکھ کے دیا تھا حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا تھا، جس طرح مشرف نے سرنڈر کیا تھا نا، انہوں نے 5 یا 6 کنڈیشنز پہلے بھیجی تھیں، وہ 6 کی 6 مان گیا تھا۔ اس طرح IMF کا خیال تھا یہ کوئی بندے کے پتر ہے، کچھ صحیح طرح کی چیز کریں گے، تو اس نے سب کچھ لکھ کے دے دیا تھا۔ اس کو گھیر گھار کے پاکستان کے نمبر 1 ادارے نے گھروں سے اٹھا کے مختلف سیف ہاؤسز میں تاڑے رکھا، کئیوں کو تو کنٹینر میں بند کر کے رکھا۔ السلام علیکم جی، اتوار کے روز صبح گڈ مارننگ کیا ہے اسحاق ڈار صاحب نے پوری قوم کو، اور پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اضافہ کر دیا ہے، اور 35 روپے اضافے کے بعد 215 سے بڑھ کے پیٹرول کی قیمت 250 روپے اور ڈیزل کی قیمت 265 روپے ہو گئی ہے۔ میرے پاس کیلکولیشن ہے، اس کے مطابق یہ اضافہ جو تھا 35 روپے نہیں 50 روپے بنتا تھا، کیونکہ 1 لیٹر پیٹرول $1 کا ہونا ہے، اور $1 اس وقت انٹر بینک مارکیٹ کے اندر 265 روپے کا ہے۔ تو 15 روپے کا پھر انہوں نے کمی رکھ کے اپنی طرف سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، گالیاں تو آپ کو اتنی ہی پڑھنی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ پہ تنقید تو اتنی ہی ہونی تھی، 35 کی بجائے 50 کر لیتے اللہ کے بندے، اور اس کے بعد میرا مطلب ہے تماشا دیکھتے بیٹھ کے اپنی، آپ سیاستدان تو خیر ہے نہیں ہے، آپ تو ٹیکنوکریٹ ہیں، تو اپنی جو ہے سمدھی کی سیاست کا آپ دیکھتے، تماشا دیکھتے، لیکن یہ ہے کہ یہ اب دوسرا جھٹکا جو ہے وہ حکومت کو ان قریب لگانا پڑ سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بری خبر سنا رہا ہوں، اور یہ جو ہے کہ $1 1 لیٹر کا ہوگا، یہ اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے جو پی ٹی آئی نے لکھ کے دیا تھا حفیظ شیخ صاحب کی سربراہی میں جو وفد گیا تھا۔ اس وفد نے جو سرنڈر کیا تھا، سرنڈر بھی کس طرح کیا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جس طرح مشرف نے سرنڈر کیا تھا نا، انہوں نے 5 یا 6 کنڈیشنز پہلے بھیجی تھیں اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی 3 مان جائیں گے، وہ 6 کی 6 مان گیا تھا۔ اس طرح IMF کا خیال تھا کہ یہ کوئی بندے کے پتر ہے، کچھ صحیح طرح کی چیز کریں گے، تو اس نے سب کچھ لکھ کے دے دیا تھا۔ تو اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے اس وقت کی اپوزیشن تیار نہیں تھی، اور اس وقت کی اپوزیشن اگر تیار نہیں تھی تو پھر اس کو گھیر گھار کے پاکستان کے نمبر 1 ادارے نے گھروں سے اٹھا کے آ کے تو یہ جو ہے گولڑا شریف کے علاقے کے اندر مختلف سیف ہاؤسز میں تاڑے رکھا، کئیوں کو تو کنٹینر میں بند کر کے رکھا، اور صبح پھر ان کو سوجی آنکھوں اور سوجے جسم کے ساتھ جو تھا وہ قومی اسمبلی میں اپنا کرنل وسیم لیاقت کو ڈلیور کر دیا، اور کرنل وسیم لیاقت نے کہا پا ہاں ادھر ووٹ تو پھر میں ویکھدا پیا ہاں، ٹھیک ہے، اوپر کیمرے لائے ہوئے سن۔ تو میرا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ کیمرے لگا رکھے تھے، تو اس لیے ان سے ووٹ ڈلوا کے تو جس معاہدے کے اوپر کو پارلیمنٹ سے اپروو کروایا گیا تھا نا، یہ اسی معاہدے کا شاخسانہ۔ آپ کہیں گے کہ IMF کا جو ہے وہ پروگرام 3 سال کا ہوتا ہے، اور یہ حکومت تو 3 سال آتے ہی اس نے میرا خیال ہے 8 مہینے کے اندر کر لیا تھا، تو اب تک وہ معاہدہ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ نہیں پایا نا، وہ 2 سال لئی راستے میں سال ایک کے لیے سسپینڈ بھی ہو گیا تھا، کرونا کی وجہ سے وہ معاہدہ سسپینڈ ہو گیا تھا، تو اس لیے یہ معاہدہ شیطان کی آنت کی طرف بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ پھر جب وہ بحال ہوا تو پھر پتہ چلا کہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ دیکھیے، یہ معاہدہ جو ہے جب کہیں پہ آ کے رکتا ہے، جو بھی آپ IMF کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں اس ملک کے، اور اس کیس کے اندر پاکستان کے بیوروکریٹ نے باقاعدہ ڈرافٹنگ کر کے دینی ہوتی ہے کہ آپ یہ جو ہمیں پیسے دے رہے ہیں یہ ہم آپ کو کیسے ادا کریں گے کہ اس طرح کہ ہماری معیشت بھی بہتر ہو جائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ IMF کا یہی ہے، IMF بینک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ فنڈ ہے، تو کمیٹی ہے، پوری دنیا کی کمیٹی ہے، اور کمیٹی جو ہے اس وقت اس میں سے آپ کو ادھار مل سکتا ہے،
لیکن وہ ادھار آپ کو واپس کرنا ہے۔ یہ کمیٹی پاکستان بھی اس کا حصے دار ہے، باقی ممالک بھی حصے دار ہیں۔ امریکہ چونکہ یورپ کے ملک بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اس بورڈ کے اوپر، تو وہ ان کا سائز ذرا بڑا ہو جاتا ہے۔ امریکہ کی طرف سے جو بورڈ کے اوپر اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے اس کا نام ڈیوڈ لو ہے، جس کے اوپر عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ سائفر لکھنے کا یا سائفر کا الزام لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ڈیوڈ لو تو جو ہے وہ ہمیں ووٹ دیتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا نا، پاکستان میں کسی بھی حکومت کے حق میں یا کسی بھی پیکج کے حق میں ووٹ دیتا وہ کہے گا پائن میں چھٹی دے دو، میں چل رہا ہوں، میرے نال بڑی ہو گئی۔ تو عمران خان صاحب نے پہلے تو اب ہوتا یہ ہے کہ معاہدہ جب روب عمل ہوتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، تو ریاست جو ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے جو کہ منتخب وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ پھر آئی ایم ایف کے سربراہ کو ذاتی گارنٹی دیتا ہے کہ جناب یہ شارٹ کمنگ آ گئی ہے، بھائی آپ کا پوری کوشش کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ذاتی گارنٹی نواز شریف صاحب نے بھی دی تھی، جس کے بعد پھر پاکستان نے آئی ایم ایف کا وہ پیکج وہ پورا کر لیا تھا پروگرام، اور اس پروگرام میں سے نکل گیا تھا اسحاق ڈار صاحب کے دور کے اندر۔ اور یہ ذاتی گارنٹی جو ہے یہ انہوں نے عمران خان صاحب نے بھی دی، اور عمران خان صاحب نے ذاتی گارنٹی دینے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ یعنی پہلے تو کرونا کے بعد جب پروگرام بحال ہوتا ہے تو وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز نہیں لگ پا رہی، ٹھیک ہے، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز نہیں لگ پا رہی تو عمران خان صاحب اس کی گارنٹی دیتے ہیں فون کر کے۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے کہ وہ آئی ایم ایف کی سربراہ چونکہ خاتون ہے، مر گئی کپتان تے ڈل گئی کپتان سے، چونکہ بیمار ذہن ہے نا، تو ان جیسے لوگوں کو اس کے علاوہ کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ کپتان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے۔ ویسے بھائی تو ایک بات یاد آ گئی یار، دنیا کی تاریخ کے اندر، پرانے کا تو مجھے نہیں پتا، ریسنٹ پاسٹ کے اندر جو ہے وہ خواتین کی اپنی جو باڈی گارڈ فورس جو ہے بنانے کا اعزاز جو ہے وہ کرنل قذافی کو حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، کرنل معمر قذافی صاحب جو ہیں انہیں کرنیل ہوں حکومت مارشل لا کے قبضہ کیتا سی، ساری عمر کرنیل ہی رہے، حالانکہ اس کے بعد بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور فل جنرل اور پھر فیلڈ مارشل بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں ہوا، وہ کرنل ہی رہا ہے ساری عمر۔ ٹھیک ہے، تو کرنل معمر قذافی صاحب جو تھے انہوں نے افریقہ کے اور خاص طور پہ مطلب نارتھ افریقہ کے کچھ ممالک سے خواتین لا کے تو ان کا ایک پورا بیج بنایا ہوا تھا، پورا گروپ بنایا ہوا تھا جو ان کی حفاظت کرتی تھیں، اور کرنل صاحب جہاں پہ بھی تشریف لے کے جاتے وہ خواتین ان کو اپنی حفاظتی جلو میں رکھتی تھی۔ تو پائیں پھر کرنل قذافی نال کی ہویا ایسے جب وہاں پہ تبدیلی آئی اور انقلاب آیا تو انقلابیوں نے ان کو پکڑ کے نہ صرف کہ سر عام قتل کر دیا بلکہ ان کی لاش کو سڑکوں پر گھسیٹا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر زمان پارک میں کوئی صاحب بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں کہ باہر چونکہ خواتین کی میں نے فورس اپنے ارد گرد کھڑی کر لی ہے تو ان کو کرنل قذافی کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ صبح صبح میرے ذہن چ گل یاد آئی سی تو میں کہ گل کر دینی چاہیے، بندے دا کی پتہ ہے ہوں ہوئے نہ ہوئے۔ تو وہ انہیں جو زمان پارک کے مکین کو کرنل قذافی کا انجام یاد رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو انہوں نے خواتین کی ایک شیلڈ اپنے خلاف کھڑی کی ہے، اور جو ہے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے جو ہے وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرتی ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو پہن پھر دیکھ لو یہ جو خواتین کی فورس کھڑی کرتے ہیں اپنے ارد گرد اپنی حفاظت کے لیے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ بات درمیان میں آ گئی، ہم واپس چلتے ہیں۔ آئی ایم ایف جو ہے اس کو جو کچھ جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کی حکومت نے لکھ کے دیا، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، عمران خان کی حکومت ہے، یا چاچو آ چکے ہوئے ہیں، یا نواز شریف کی حکومت ہے، وہ تو ریاست سے ڈیل کر رہے ہوتے۔ تو عمران خان صاحب آخری آپشن یعنی کہ آئی ایم ایف کی سربراہ سے براہ راست ریکویسٹ کرنے والا آپشن اور کنسیشن لینا والا آپشن بھی استعمال کر چکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوئی آپشن پاکستان کے پاس ایسے ریاست دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان کے جتنے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پائے نرے عمل کرو تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے، تاکہ آئی ایم ایف آپ کے اوپر مور لا کے دے، کیونکہ آپ کا سابق وزیر اعظم مسلسل کہہ رہا ہے کہ آپ نوٹ بھر بھر کے جہازوں میں باہر لے جا رہے ہیں تو ہم آپ کو لوٹنے کے لیے تو پیسے نہیں دیتے نا۔
حالانکہ وہ نوٹ بھر بھر کے جا رہے ہیں چارٹر طیاروں کے اندر. پچھلے دنوں مونس بھی گیا ہے نا باہر, چارٹر طیارے کے اندر دوڑ گیا ہے. تو ایسی صورتوں کے اندر جا رہے ہیں, لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے خاکسار کا لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں. وہ جو نوٹ باہر جانے کی بات کرتے ہیں وہ یہ والے نوٹ ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائین وہ تو ہم آپ کو پہلے مور لگواؤ IMF کو کہ آپ کے کھاتے ٹھیک ہیں, اور آپ کے جو وزیر اعظم ہیں وہ نوٹ باہر منتقل نہیں کر رہے. یعنی یہ وہ وزیر اعظم ہے جڑا کہندا سی بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کریا کریے پاکستان تو باہر ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کرا کریں بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور یہ اپنا ایک علیحدہ لین دین کا سسٹم بنایا جائے. اس نے سعودی عرب کے اندر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا. تو وہی سعودی عرب جس سے بعد میں تعلقات خراب ہو گئے تھے تو کر دیے تھے بلکہ. تو خیر وہ ہے جی. ابھی میرے خیال کے اندر تو 15 روپے اور بڑھنے چاہیے پیٹرول کی قیمت کے اندر. آپ کا اور میرا کیا حشر ہوتا ہے, اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس وقت پاکستان کے اندر شوگر مافیا, آٹا مافیا, گھی مافیا, میڈیسن مافیا اور تعلیم فروش مافیا, اور کون سا مافیا بیٹھ گیا, سیمنٹ مافیا, یہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کو حکومت 16 ارب 70 کروڑ ڈالر کی سبسڈی دیتی ہے سالانہ. یہ لکھی پڑھی بات ہے اور یہ کم از کم ہے. اس سے زیادہ ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر جو بینک مافیا ہے اس کو حکومت سال کے 3600 ارب روپیہ سود کی مد میں ادا کرتی ہے, ٹھیک ہے. اور لیکن پولیٹیکلی حکومت کو یہ سارے مافیاز مل کے سیاسی طور پہ حکومت کو اس قدر مضبوط نہیں ہونے دیتے کہ وہ ان سے پوچھ سکے کہ پائن کدھر, ٹھیک ہے نا. خاص طور پہ جب مافیا جو ہے وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن کے لیے بیٹھا ہو نا. دیکھیں نا حامد زمان صاحب جو ہیں وہ عمران خان فاؤنڈیشن کے سیکرٹری ہیں, منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہیں چونکہ عمران خان فاؤنڈیشن منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے. سیف اللہ نیازی جو ہے اس کو پاکستان سے فرار کروا دیا گیا ہے کیونکہ وہ عمران خان فاؤنڈیشن کے تحت آنے والے زکوٰۃ, خیرات, صدقات اور فطرانے کے پیسوں کو ٹھکانے لگایا کرتا تھا, دوبارہ باہر بھیجا کرتا تھا. اس کو سینیٹر سیف اللہ نیازی صاحب کو غائب کروا دیا گیا ہے. تو یہ تمام مافیاز جو ہیں یہ روب عمل آتے ہیں. ٹیکسٹائل مافیا بھی اس کے اندر شامل ہے جی. وہ ایکسپورٹ کے نام کے اوپر سستی بجلی اور سستی گیس لیتے ہیں لیکن لوکل مارکیٹ میں بیچتے ہیں. یہ جتنے بھی برانڈ ہیں یہ چیک کریں جا کے, ایکسپورٹ کا یونٹ ہے, پروڈکشن ساری مقامی مارکیٹ میں بک رہی ہے. FBR نے چیک کرنا ہے نا, تو FBR کے ایک AC کی کیا بیچارے کی اوقات ہوتی ہے, اور پولیٹیکلی اتنے اسٹرانگ یہ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتے. یہ سیف گروپ جو ہے, سلیم سیف اللہ کا جو سیف گروپ ہے, سارے ان کے یونٹ جو ہیں وہ ایکسپورٹ یونٹ کے طور پر رجسٹر ہوئے ہیں. حرام ہے ایک تاگے کی اٹی بھی باہر بھیجتے ہوں, ٹھیک ہے نا. ساری فیصل آباد کے اندر بک رہی ہوتی ہے, اور بس جو مقدم ہوتا ہے بینک کا اور جو گیٹ کیپر ہوتا ہے وہ آپس میں انہوں نے سمجھ گیا نا. تو یہ ہے جی. یہ 17 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے یا 16 ارب 70 کروڑ ڈالر ہے, میرا خیال ہے 17 ارب 60 کروڑ ڈالر ہے. یہ سبسڈی دیتی ہے ان تمام مافیا کو سستے را مٹیریل کی شکل کے اندر. پائن پورا ختم نہ کرو, آدھا ہی ختم کر دو. یعنی بڑا شور شرابہ ہوا تھا جب شوگر مافیا کے اوپر سیل ٹیکس ہاف لگایا گیا تھا. یعنی آپ کو چیز بنا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں, آپ 16% سیل ٹیکس دیتے ہیں, لیکن شوگر والا جو ہے وہ آپ سے 16% لے کے سرکار کو 8% جمع کرواتا ہے, 8% کڑامچو کر جاتا ہے, کوئی پوچھنے دسنے والا نہیں. تو ان لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے, اور عمران احمد خان نیازی نے اس ملک کے اندر فورسیبل فیوچر کے اندر تو کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں آنے دینی. اس نے بک بک کرتے رہنا, اس کے نتیجے کے اندر پیٹرول مہنگا ہوتے رہنا. اب پیٹرول مہنگا کرنے کا لاجک کوئی سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس سے ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن یا تو ہم پیٹرول مہنگا کر لیں, یا عمران احمد خان نیازی کے خواب کے مطابق یا اس کی خواہش کے مطابق یا اس کی کوشش کے مطابق اس ملک کو سری لنکا بنا لیں. چوائس آپ کا ہے. یہ مہنگائی جو ہے میرے پہ بھی اتنی ہی پڑنی ہے جتنی آپ پہ پڑنی ہے, لیکن گالیاں دینے سے پہلے
دیکھ لیجئے گا کہ اصلی پارٹی نو گالاں کڈ رہے ہو کہ نہیں کڈ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔